سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول. تو تیسری بات تھی کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے میں بنائی گئی اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. کہنے دیجئے میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میرا جملہ بڑا کڑوا ہے لیکن مجبور ہوں، شرک کی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی. یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. 69 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس منہج پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والا ہے. 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ. سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول. تو تیسری بات تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی امام جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا. یہی اسلام ہے. آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے یہ جنتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں. انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی کہا جاتا ہے، جن کا اعلان ہے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں دی ہیں، اللہ کی کتاب، مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. جو اس کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. مختلف نام احادیث میں آتے ہیں، محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ. سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے. وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے، پرویزی فرقے کی طرح کہ قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو. یہ گمراہ ہے جو پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں. ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا. غور سے دیکھیے آج جماعتوں کا جو منہج، جو فرقوں کا اصول، جو ضوابط، جو قوانین بنا لیے گئے ہیں، انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں فٹ آتے ہیں، اہل حق ہیں. فٹ نہیں آتے، باطل ہے. کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا؟ اس پہ بلڈنگ کھڑی کی، اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے میں بنائی گئی، بالکل کعبے کی صورت. غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے، جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے باپوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی، اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے، اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے. یہ دم مدار بیڑا پار پوری دنیا پہ داروں مدار ہیں، جو کچھ مانگنا ہے یہیں سے مانگ لیجیے، آپ کی مرادیں پوری ہوگی. کہ ایک تو پہلی بات کہ لوگ یہاں پر چادر کو لے کر کے یوں 7 بار گھوم رہے، طواف کر رہے ہیں. بنگلور
गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मुगल बादशाह भी आए हैं, उन तमाम राजा महाराजाओं बादशाहों ने और उनके दौर में जो भी चादरें चढ़ी ये सब पुरानी चादरें हैं। वो जुर्म है, मुझे कहने दीजिए, मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मेरा जुमला बड़ा कड़वा है, लेकिन मजबूर हूँ। शिर्क की इस गलास्तों को देख के जुबान खामोश नहीं रह सकती। ये वो जुर्म है जो अबू जहल ने नहीं किया था। कुफारे मक्का कुफर के इस स्टेज तक नहीं पहुंचे थे जिस स्टेज पे आज कलमा पढ़ने वाले लोग पहुंच गए। बाज लोग इस हदूद को क्रॉस कर गए जो हदूद कुफारे मक्का से क्रॉस नहीं। वो तवाफ करते कम से कम अल्लाह के घर का करते। ये अपनी कब्रों के ऊपर बैतुल्लाह का मॉडल बनाते हैं। इनकी मेहरबानी है, उसका रंग इन्होंने काला नहीं किया, काला गिलाफ नहीं है उस पे। कभी दिल आता है तो लाल चढ़ा लेते हैं, कभी दिल आता है नसवारी चढ़ा लेते हैं। अगर ये काला भी चढ़ा लेते इनको कौन रोक सकता? जुबानें तो गुंग हो गई। तौहीद के मसले को तो समझ लिया गया कि ये इंतशार का मसला है, ये इख्तिलाफ का मसला है। ये नहीं कहना कि जी ये ना करो, बस उम्मत को जोड़ दो, भले थूक से जोड़ दो। थूक से भी कोई चीज जुड़ती है भाई, एल्फी से जोड़ो, कम से कम कुछ अरसा तो गुजार देगी। बंदा शिर्क पे रहे और जुड़ जाए, हो ही नहीं सकता। शिर्क से निकालो, तौहीद पे लाओ, ऐसा जोड़ होगा, ऐसा जोड़ होगा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसारियों को और मुहाजिरों को तौहीद पे जोड़ा। कैसा जोड़ा? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का साथी कहता है, मेरी 2 बीवियां हैं, पसंद कीजिए, जो आपको अच्छी लगेगी तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजार के उससे निकाह कर लेना। मेरा बाग है, पसंद कीजिए, बांट लीजिए 2 हिस्सों में, जो आप छोड़ोगे वो मैं लूंगा, पहल में आपको देता हूं, आप कीजिए। ये तौहीद पे जुड़े हैं। और शिर्क पर रहे, मुशरिक रहे और फिर को जोड़ लो, ये झूठ का जोड़ है जो पायदार नहीं रह सकता। एक एक अमल आज के दौर की लोगों का, फिरकों का, जमातों का, गिरोहों का उठाइए, सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पेश कीजिए। क्या पक्की कब्रें थी? क्या कब्रों पे चादरें चढ़ती थी? क्या उन पे बिल्डिंगें बनती थी? क्या उनका तवाफ होता था? क्या वहां पे सजदे, रुकू, नदर, नियाज, ज़िबाह, कुर्बानी, उम्मीदें, दुआएं, नमाजें ये होती थी? नहीं होती। अल्लाह की कसम, ये उस एक में शामिल नहीं है जो जन्नत में जाएंगे। क्या 3वां, 7वां नामा, 10वां, 40वां कुल वहां पे नजर आता था? उर्स के मेले के जुलूस निकलते थे, ईद मिलाद के जुलूस निकलते थे। ये सब चीजें बात की बनाई हुई हैं, जिसमें ये है वो हक पर जन्नत में जाने वाले गिरोह का हिस्सा नहीं है। विश्वास दीनी तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।